وہ عارف والا شہر ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، بابا کا سیدھا سادہ سا، وہ نماز ظہر کی اذان دیا کرتا تھا ایک ادارے میں، اور وہ ادارہ جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، وہاں عالم فاضل لوگ قاری حضرات رہتے تھے، اور وہ ظہر کی اذان دیا کرتا۔ وہ بابا تھوڑا دور رہتا تھا اس ادارے سے، عارف والا شہر سے تھوڑا دور تھا، لیکن وہ صبح کو اٹھتا اور نماز پڑھ کے پھر جب وہ فراغت پاتا تو وہاں سے وہ چل کر آتا اور اس مدرسے کی مسجد میں آ کر نماز ظہر کی اذان دیتا تھا۔ بات کو سنیں کہ عشق مصطفیٰ جیسے ہی سینوں سے دور ہوتا ہے پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور بھی آپ ہزاروں وجہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی ہزاروں وجہ ہیں، لیکن ایک ہی وجہ جو ہے جس کا سب کا جس کے اوپر اتفاق ہے، اور جس کو اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کھول کھول کر نوجوانوں کے سامنے بیان کیا کہ تمہاری ہلاکت اور ذلت اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سینے سے عشق رسول ختم ہو گیا، تمہاری محبت کمزور پڑ گئی، تم نے اپنی محبت کا جو مرکز اور محور تھا وہ مصطفیٰ کو نہ بنایا، کسی اور کو بنایا، کہ جس کی وجہ سے ذلت تمہاری مقدر بن گئی اور بربادی تمہارا مقدر بن گئی، اور تم اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس محبت کی وجہ سے رب نے تمہیں طاقت عطا فرمائی تھی وہ محبت تمہارے سینوں سے نکل گئی۔ وہ آتا تھا اور آ کے زور کی نماز کی اذان دیتا، تو وہاں کے جو نا شیخ الحدیث تھے، اس شیخ الحدیث کو اس بابے کی کیفیت کا پتہ تھا کہ اس بابے کی کیفیت کیا ہے، لیکن وہاں جو نوجوان حضرات پڑھتے تھے، قاری حضرات باقی جو پڑھتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا بابے کی کیفیت کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ بہت بڑا مشہور و معروف مدرسہ ہے، اور ہمارے مدرسے کے قاری بڑے ٹاپ کے قاری ہیں، لوگ جب اس کی اذان سنیں گے، یہ سیدھی سادی سی اذان دیتا ہے، لوگ اعتراض کریں گے کہ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے بڑے قاری، ان کی مسجد میں جب زور کی اذان آتی ہے تو الفاظ درست ادا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بابے کا کوئی نہ کوئی علاج کرو، اس کو اذان دینے سے روکو۔ وہ بابا ایک دن آیا اور آ کر نہ زور کی اذان دینے کے لیے وہ بیٹھ جاتا تھا، کسی جگہ پہ تھوڑا سا پہلے آ جاتا، بیٹھا رہتا کسی کمرے میں، عبادت کرتا رہتا، ذکر و اذکار کرتا رہتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو وہ اذان دے دیتا، لیکن وہاں جو طالب علم تھے انہیں نہیں پتا تھا، اس بابے کی کیفیت کا نہیں پتا تھا، اس کے حال کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اپنی سوچ میں اپنا سوچ لیا کہ بابا جو ہے اس کے الفاظ درست نہیں ہوتے، لہذا ہم قاری ہیں، ہم جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور حسن الفاظ کے ساتھ اذان دیں گے۔ انہوں نے بابے کو وہیں بیٹھنے دیا اور وہاں جا کر انہوں نے نماز ظہر کی اذان شروع کر دی۔ جیسے ہی اذان شروع کی، وہ بابا جہاں بیٹھا تھا، جب اس نے اذان کے الفاظ سنے تو وہ تو زاروں کا تار رونے لگا، آہیں مار کر زور زور سے رونے لگا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو بہت بڑا غم ہوا۔ وہ شیخ الحدیث جسے بابے کی کیفیت کا پتہ تھا وہ دوڑتا ہوا بابے کے پاس آیا، طالب علموں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے بزرگ جو زور کی اذان دیتا تھا؟ انہوں نے کہا ادھر ہی تھا۔ باپ کو ٹالا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دینے دی اذان دی تو ہمیں سزا ملے گی۔ انہوں نے باپ کو ٹال دیا کہ ادھر ہی تھا، پتہ نہیں، وقت جا رہا تھا، گزر رہا تھا، وہ ہم نے اذان دے دی۔ وہ شیخ الحدیث ڈھونڈتا جب وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں بابا رو رہا تھا تو اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ مہربانی کرنا ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، انہیں نہیں پتا، انہیں تیری کیفیت کا نہیں پتا، مہربانی کرنا، یہ بچے ہیں، ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ تو اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور کون سا ایسا مجھ سے گناہ ہوا ہے کہ مجھ سے نماز ظہر کی اذان کی توفیق کی مصطفیٰ نے چھین لی۔ اور پوچھا بابا کیسے؟ اس نے کہا میرا قصور ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، اور میں اپنے قصور پہ اور اپنی غلطی پہ رو رہا ہوں کہ کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا جو کرم میرے اوپر ہوتا تھا مجھ سے چھین لیا گیا۔ پوچھا بابا وہ کرم کون سا ہوتا تھا؟ کہا کہ اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو سنو، جب بھی میں نماز ظہر کی اذان دیتا تھا اور جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میرے حبیب مجھے زیارت کراتے ہیں، سبحان اللہ، میرے حبیب کی مجھے زیارت ہوتی تھی، اور پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا مجھ سے، کون سی مجھ سے غلطی ہوگی
کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے رد فرما دیا۔ تو اللہ کے بندوں، یہ عشق مصطفیٰ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزتیں تھی، وقار تھا، روگ تھے، دبدبا تھے، چند لوگ ہوتے تھے لیکن عزت اور مقام اور مرتبہ ہوتا تھا کہ لوگ احترام کرتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور جب سے غلامی رسول سے مسلمان